جو آج پی ٹی آئی نے جواب جمع کروایا ہے کہ ہمارے اوپر تو ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، تو وہ جو ایجنٹ وہاں پہ امریکہ میں فورا لا کے تحت رجسٹرڈ ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو جسٹس شاہد صاحب یہ گڈ انف ہے، یہ اچھا جواب ہے یا یہ قابل قبول نہیں ہے؟ نہیں، یہ جواب ایک کورٹ میں تو قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو جب فنڈنگ ہوتی ہے تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ڈونیشن باہر کے لوگوں سے ملک میں آنا کوئی غلط کام نہیں ہے. یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے. لوگ پارٹیز جو ہیں کو ڈونیٹ کرتی ہیں پیسے، امریکہ میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ اس کا سورس پتہ ہونا چاہیے، اور سورس ایسا نہ ہو جس سے کوئی شبہات پیدا ہوں. تو اب اگر سورس نہیں بتائیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ ایجنٹس نے کیا ہے تو یقیناً ان کو سورس نہیں پتا. اگر سورس نہیں پتا تو انویسٹیگیٹ کریں اور ایجنٹس کو کانٹیکٹ کریں، ان سے پتا کریں کہ بھئی کہاں سے پیسے آئے تھے. اگر وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی خطرہ ہے. سر لیکن یہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے وہ 4 مہینے یا 3 مہینے دیا جاتا ہے الیکشن پٹیشنز کے لیے، تو یہ تو پھر 5-6 سال تو عمر گزر جائے گی تو فیصلہ ہی نہیں ہوگا، آگے سے آگے جاتا جائے گا. اس میں ایک ثاقب نثار صاحب کا ایک حکم نامہ بھی تھا نا کہ 5 سال پرانا آپ دیکھیں گے بھی نہیں، وہ بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے کسی وقت. وہ اپنی جگہ ہے. دیکھیے بات یہاں پہ یہ ہے کہ کیا اس پارٹی کو قانون کے تحت صحیح طریقے سے رجسٹر کیا کہ نہیں کیا. اگر یہ کسی طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی فنڈنگ غلط سورس سے، میں نہیں کہتا کہ ہے، میرے خیال میں شاید ان کے پاس سب پروف موجود ہوں، لیکن اگر غلط سورس سے ہے تو پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے وہ ایب انیشیو، جس طرح لیگل لینگویج میں کہتے ہیں، وہ غلط تھی. اگر وہ ایب انیشیو غلط تھی تو بالکل غلط تھی، تو وہ پارٹی کبھی پاور میں رہ ہی نہیں سکتی، تو اس کا الیکشن بالکل غلط ہو جائے گا. تو پارٹی بھی ڈی نوٹیفائی ہو جائے گی اور الیکشن بھی غلط ہو جائے گا اگر یہ ثابت ہو جائے. جی ہاں بالکل. یہ کتنا سنگین معاملہ ہے یہ فورن فنڈنگ کا؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ایسا ہے جس سے کہ پی ٹی آئی کو بہت خطرہ ہے اور بہت خطرہ ہے. کیونکہ دیکھیے بات یہ تھی کہ جس طرح کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پچھلے الیکشن میں، اس الیکشن سے پہلے والے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی میرے خیال میں 1 سیٹ تھی نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں 1 یا 2 سیٹس تھی، اور ان کا مین پرابلم تھا پیسوں کی کمی. پیسے نہیں تھے ان کے پاس، اور یقیناً پیسے نہیں تھے، نئی پارٹی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جب یہ الیکشنز ہوئے، اس زمانے میں ان کے پاس بے انتہا پیسے آ گئے اور وہ استعمال کر رہے تھے وہ پیسوں کو. اب بات یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے. اوبویسلی ملک سے تو ڈونیشن نہیں تھی، چونکہ کوئی بھی پاکستان میں جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ تو ان کو دیتے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے. تو یہ پیسے باہر سے آئے تھے. اب باہر سے آنا کوئی غلط کام نہیں ہے اگر وہ پراپر ڈونیشن ہے. جو پاکستانی سٹیزنز باہر رہتے ہیں، ڈول نیشنلٹی والے، اگر وہ پیسے وہاں سے باہر سے بھیجتے ہیں پاکستان میں، تو اس میں تو کوئی ڈونیشن میں تو کوئی نقص نہیں ہے. لیکن یہ اگر اس کا سورس غلط ہو اور اس کا پتہ نہیں ہو کہ کہاں سے آیا ہے. سر یہ جو پرٹیکولر کیس ہے جو امریکہ سے پیسے آنے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے اندر قانونی کیا مسئلہ ایسا ہے جو آپ نے خطرہ کہا کہ بہت بڑا خطرہ ہے؟ وہ کیا ایسا خطرہ، کیا ہے اس کے اندر چیز ایسی؟ وہ خطرہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی سورس کا پتہ نہیں ہے پیسے کہاں سے آئے، اور نہ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. اسی واسطے جو ان کا جو فائنانس سیکرٹری ہوتا تھا، یہ مینیجر ہوتا تھا بابر، اس نے جو کیس فائل کیا تھا وہ اسی وجہ سے فائل کیا گیا تھا کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو کوئی سورس آف فنڈنگ نہیں معلوم ہے. اگر سورس آف فنڈنگ یہ ڈکلیئر کر دیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سورس آف فنڈنگ وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ایجنٹوں کے تھرو آئے. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.